عمران خان نے انکار کر دیا ہے ڈرپ لگوانے سے۔ آزاد پختونخوا کا جھنڈا انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ افغانستان کے ساتھ روز آپ چھیڑخانی کرتے ہیں کہ بلوچستان 1971 کے مشرقی پاکستان کی صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے۔ 99% عوام پاکستان سے ناراض ہے، نالاں ہیں، ان کی ناراضی دور کیجیے۔ مرکز کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کہیں ریکارڈ کر کے بیچ دے، کہیں ہمارا کوئلہ بیچ دے، کہیں ہمارا تانبا بیچ دے، کہیں ہمارا جپسم بیچ دے۔ یہ سب بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے آپ کو اور مجھے۔ اب تو اٹھیے، اب تو ظلم کے یہ سلسلے بند کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ 1% امید رکھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ دے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، اور یہ کالک اپنے منہ پہ ملے گا کہ جی پی ٹی آئی تو سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں۔ توف ہے تجھ پہ عرفان صدیقی۔ عمران خان کی صحت بہت خراب ہے، وہ پرعزم ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے کہ ہم آئینی ترمیم نہیں، یعنی آئین کا ستیہ ناش کرنے کا موقع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے ولاگ کا آغاز مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا؟ آج میرے پاس خوشخبری کوئی نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ باہر خزاں ہو تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات کھرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہیں۔ ایسی بات نہیں ناظرین اکرام، امید ہے مجھے، خبریں اچھی نہیں لیکن امید نظر آ رہی ہے مجھے افق کے اس پار کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس ملک اور قوم کی بہتری میں کچھ ہونے والا ہے۔ تو خبر یہ ہے، ہاں جب میں کہوں کہ خبر یہ ہے تو مجھے ایک ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ایک حجاب سا محسوس ہوتا ہے، ایک ریزرویشن سی ابھر آتی ہے دماغ میں۔ وہ اس لیے کہ میں جب ولاگ دیکھتا ہوں تو جنہیں اپنے گھر کی خبر کوئی نہیں، وہ خبر دینے چل پڑتے ہیں ملک اور قوم کے بارے میں۔ کسی کو چڑیا خبر دیتی ہے، کسی کو طوطا خبر دیتا ہے، کسی کو چڑیل خبر دیتی ہے، کسی کو جن خبر دیتا ہے، اور سب جھوٹ، سب بکواس، سب اندازے، سب تخمینے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک مجھے خبر نہیں ملے گی کہیں سے، میں اسے خبر نہیں کہوں گا، اور خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو آج میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں یہ خبر ہے۔ خبر روایت ہے، انسان اسے درایت کے پیمانے پر ماپتا ہے۔ عمران خان کی صحت اس وقت جب میں ولاگ کر رہا ہوں انتہائی خراب ہے، یہاں سے بہت طاقتور ہے، اس کا ثبوت بھی اس کی اس خرابی صحت کے اندر سے میں آپ کو دوں گا۔ پچھلے 3 روز سے اسے ڈائریا ہوا ہے، لوز موشن لگے ہوئے ہیں، وزن کم ہو گیا ہے، آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں اور رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ گھبراہٹ سی تو ہوتی ہے صیاد کو کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جیل میں کسی شخص کو نہ عمران خان کی شکل دیکھنے کی اجازت ہے، نہ اس سے ملنے کی اجازت ہے، نہ عمران خان کی آنکھوں کو یہ نصیب ہے کہ وہ کسی شخص کی شکل دیکھے، ما سوا بغض سے بھرے جیل افسران کے۔ جیل کے اندر بھی ہسپتال ہوتا ہے، ہاسپٹل تو اسے لے جا نہیں رہے، وہ تو باہر سے کسی کو بلوایا، اور میرا ذاتی خیال ہے جو مجھے بتایا گیا کہ اس شخص کا تعلق جو ڈرپ، وہ راڈ اور باقی دوائیاں لے کر 2 لوگوں کے ساتھ عمران خان کے سیل میں گیا کہ جی آپ کی صحت خراب ہے اور آپ کو یہ ڈرپ لگانی ہے اور یہ میڈیسن جو ہے ڈرپ میں ڈالنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک میرا کوئی اپنا سر پہ نہیں ہوگا میں یہ ڈرپ نہیں لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ضرورت ہے؟ اسے کہا اللہ مالک ہے۔ عمران خان کو اندیشہ ہے، اور اندیشہ درست بھی ہے، اور بار بار جو میں کہتا ہوں دیکھیں عمر کے میں اس حصے میں ہوں، لینا دینا مجھے کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، یہ اس ملک اور قوم کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ عمران خان کے لیے میں کوئی اپنی زبان سے وہ لفظ نکالوں جس کا حساب مجھے اس دنیا میں بھی دینا ہے آپ کو اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کا نام لے کر یہ خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ مجھے کسی اس شخص نے جو اس سارے نظام کا حصہ ہے، عمران خان کو جیل میں رکھے جانے کا، اس نے مارنا تو چاہتے ہیں اسے لیکن تھوڑا سا ڈر ہے۔ پچھلے دنوں کوشش کی تھی، کسی نے بتایا تھا کوئی جڑی بوٹی ایسی ہے کہ وہ جسم کے ساتھ لگ جائے، پھر پورا جسم جو ہے پتہ نہیں کس چیز کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے اس سے بچ نہیں پاتا۔ عمران خان نے انکار کر دیا ہے ڈرپ لگوانے سے۔ جسم میں پانی کم ہو چکا ہے عمران خان کے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور عزم میں وہ کسی چٹان سے زیادہ مضبوط اور کوہ الپ سے اور کیٹو سے زیادہ بلند ہے۔
یہ بلندی اپنی جگہ، یہ عزم اپنی جگہ، یہ ارادہ اپنی جگہ، یہ ضد اپنی جگہ، یہ ٹاکرا اپنی جگہ، لیکن کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے اندر کا نظام مختل ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نظام بگڑ جائے اندر کا، تو وہ عمران خان ہی ہے جو کہے کہ یہ ڈرپ اٹھا کے لے جاؤ، کیا ہوگا؟ اللہ ہے نا، ٹھیک ہو جاؤں گا، پانی پیوں گا۔ یہی عمران خان 8 بائی 10 فٹ کے ایک کمرے میں مقید ہے، اسے تنگ کرنے کا کوئی حربہ نہیں چھوڑ پا رہے، لیکن اس کے عزم اور ارادے کو توڑ نہیں سکے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جنہوں نے عمران خان کو پکڑ کر بند کیا ہوا ہے، لوگ ان پر لعنتیں برسا رہے ہیں کہ یار یہ کچھ کر لیا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں پا رہا آپ سے۔ اب تو انٹرنیشنل سطح پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اکیلے عمران خان نے پاکستان کی فوج کو شکست دے کر رکھ دی، اکیلا عمران، باقی کیا لڑے گی فوج؟ یہ کہتے ہیں آپ کے ہمسایہ دشمن ملک میں بیٹھے لوگ، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اگر یہ مجھے علم ہے یا مجھے علم ہو سکتا ہے، مجھے خبر مل سکتی ہے، تو یقین جانیے یہ خبر عمران خان کے گھر بھی مل سکتی ہے، پہنچ سکتی ہے۔ یہ میرے گھر والے سن رہے ہیں، گواہ ہیں، میرے دوست سن رہے ہیں، گواہ ہیں۔ شاہی قلعہ میں جب باہر خبریں یہ تھی کہ میرے ناخن نکال دیے گئے ہیں، مجھے برف کے بلاک کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، مجھے زمین میں کنواں کھود کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ خبریں باہر چلتی ہیں نا افسانوی انداز میں، تو اس وقت بھی میں جو مجھ پہ پہرا دے رہا ہوتا تھا، سنتری، یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ میرے گھر جایا کرتے تھے اور جا کے خیر و عافیت کی میری اطلاع دے کر آئے تھے، گھر کھا پی کے آئے اور 1 روپیہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں، انہیں بھی خبر تھی کہ عمران خان کی صحت خراب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی عمران خان کی بہن نورین خان نے، جو کہ حسام نیازی کی والدہ ہیں۔ درخواست پہ سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو آج سنا دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس کہتے ہوئے تھو کرنے کو دل کرتا ہے عامر فاروق کہ بنتی نہیں ہے باد و ساگر کہے بغیر۔ وہ تو قرآن میں بھی سور کا لفظ آیا ہوا ہے، حالانکہ مائیں کہا کرتی تھی کہ یہ لفظ اگر منہ سے نکالو تو پھر وضو کیا کرو۔ قرآن کریم میں بھی سور کا ذکر ہے، اگر میری زبان پہ عامر فاروق کا ذکر آ گیا ہے تو خیر ہے، کوئی نہیں، دھو لوں گا زبان، کلی کر لوں گا۔ اس ٹٹو ٹرال نے مسترد کر دی ہے کہ نہیں جی آپ ملاقات نہیں کر سکتے، فوری طور پہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت جو موجود ہے، اور اعلان کیا ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں قوم اکٹھی ہو جائے۔ اب میں قوم سے کہتا ہوں میں جاؤں گا، بالکل جاؤں گا، ترنت جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے ضمیر پر فرض ہے۔ وہ میرے ملک کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کی سالمیت کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس قوم کی لڑائی لڑ رہا ہے، میری اور آپ کی آنے والی نسلوں کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ کیا آپ کا یہ نہیں بنتا کہ آپ جائیں؟ ایک اور بات سن لیجئے، جب آپ وہاں نہیں جاتے تو وہ جو سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کر دیا جائے، زیر زمین ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے، ہمیشہ کے لیے جسمانی طور پہ اسے ختم کر دیا جائے، انہیں حوصلہ ملتا ہے۔ 2-4 دفعہ آپ اسے بچانے کے لیے، اسے رہا کروانے کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی سوچ کو عملی شکل دے دیں۔ پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ماتم جاری ہے۔ یہ ماتم رد عمل ہے جو مولا حسین اور آپ کی آل پر ہوا، آل رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا میدان کربلا میں۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر دیواروں سے اپنے سر ٹکراؤ؟ اور بابا قبروں پہ جاتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، نظر نیاز کرتے ہو، اور زندہ لوگوں کی قدر کیا کرو خدا کے بندو، وہ زندہ ہے ابھی۔ ایسا شخص قیادت کے لیے کسی قوم کو نصیب ہوتا ہے، میں اپنے ضمیر کی مکمل سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بغیر کسی غرض و غایت اور بغیر کسی لالچ کے۔ تو پچھلے بھی ولاگ میں کہا تھا مجھے تو یہ کچی پینسل، کاغذ اور کتابیں ہی وقت نہیں دیتی، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خدا کرے وہ باہر آ جائے تو یہ سارا سامان لپیٹ لپاٹ کے پرے رکھوں۔ مجھ سے کہاں یہ ہے کہ میں روز بیٹھ کے ولاگ کروں؟ اب ولاگ نہیں کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ خاموش رہ کر جرم کر رہے ہیں؟ ذرا ریاست پاکستان کا اندازہ لگائیے۔ پشاور میں کیا ہوا؟ وہ ایک نیشنل جرگہ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی ایم والے، تو خندقیں کھود دی گئی، گولیاں مار دی گئی لوگوں کو، تعداد کا مجھے علم نہیں، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ کتنے، اور جتنے زخمی ہیں ان کا میں بتا سکتا ہوں آپ کو، 27 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، گولیاں ماری گئی انہیں، اور اب جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، کافی مہینوں سے میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا رابطہ ہے اپنے دوستوں سے کے پی کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں بابا ہم اسلام آباد اور پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بھئی وہ کیوں نہیں رہنا چاہتے، اس کیوں کو تلاش کیجئے، ان وجوہات اور محرکات کو ختم کیجئے۔
یہ تو چلا جائے گا. آزاد پختونخوا کا جھنڈا انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ روز آپ چھیڑخانی کرتے ہیں تو افغانستان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کیا بنے گا. اور آج کیا ہوا بلوچستان میں آپ کو یاد نہیں؟ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ بلوچستان 1971 کے مشرقی پاکستان کی صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے. ایک بلوچ بھی ایسا نہیں ماں سوا ان لوگوں کے جو ٹٹو اور ٹاؤٹ ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. 99% عوام پاکستان سے ناراض ہے، نالاں ہیں. ان کی ناراضی دور کیجئے، ان کی وجوہات تلاش کیجئے. آج بڑا المناک واقعہ پیش آیا کہ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکال رہے تھے مزدور، دہاڑی دار بیچارے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان پر اندھا دھند راکٹ پھینکے گئے. کان کے اندر ہی 32 لوگوں کے مر جانے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کی اطلاع ہے. 100 سے زائد زخمی ہیں. راکٹ لانچر مار مار کر بلوچوں نے ساری مشینری انجر پنجر کر دی ہے. کیوں؟ کبھی سوچا کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خزائنۃ الارض، ہماری زمین کے اندر چھپے اور اللہ کے عطا کردہ خزانے ہمارے ہیں. اس خطے پہ جو قوم بستی ہے اس کے ہیں. مرکز کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کہیں ریکارڈ کر کے بیچ دے، کہیں ہمارا کوئلہ بیچ دے، کہیں ہمارا تانبا بیچ دے، کہیں ہمارا جپسم بیچ دے، کہیں کسی کو تیل کے کنویں دے دے، کسی کو گوادر دے دے. وہ کہتے ہیں جو کریں گے ہم کریں گے، کیونکہ ہماری عوام غریب ہے، بھوک سے مر رہی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تو اب ایک اور پہلو بھی ہے اس میں. یہ میری آواز ہر مظلوم شخص، فرد، قوم اور قومیت کے لیے. کوئی تعصب ایسا نہیں جو میرے خیال کو چھو سکے. کہتے ہیں کہ بلوچ بسوں کو روک لیتے ہیں اور شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، جو پنجابی نظر آئے اسے مار دیتے ہیں. بابا ان میں تو کوئی پنجابی نہیں کہ کوئی پشین کا ہے، کوئی کوئٹے کا ہے، کوئی کلا عبداللہ کا ہے، سارے مزدور بیچارے. تو یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے. اور میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے، شاید یہ جاہلانہ خیال لگے، لیکن میرے اندر جو خیال آ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا اظہار کرنا دیانتداری کے ساتھ وہ میرا فرض ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈا کہ پاکستان نقشے سے غائب ہوگا 2029 تک، اللہ نہ کرے، یہ ہمارے اپنے ہی اس ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ اور سرگرم عمل ہے. اور دیکھیں، آپ یقین جانیں کہ یہاں پٹواریوں نے دبئی میں اپنے گھر لے رکھے ہیں. کوئی وفاقی سیکرٹری ایسا نہیں ہوگا جس نے ملک اور قوم کو لوٹ کر لندن، آسٹریلیا، امریکہ اور دوسرے سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک میں جائیدادیں نہ خریدی ہوں. یہ سب بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے آپ کو اور مجھے. اب تو اٹھیے، اب تو ظلم کے یہ سلسلے بند کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. آپ نے زندگی گزار لی، میں نے زندگی گزار لی، اور نسلوں کا کیا بنے گا؟ کیا دے کر جائیں گے انہیں؟ ہم اپنی نسلوں کے مجرم ہوں گے اگر خاموش رہے. تو اس وقت جو صورتحال اس وقت پاکستان کی، یہ کیوں ملاقات کی اجازت نہیں دی عمران خان سے؟ کسی کو بھی اجازت نہیں. وہ اس لیے کہ یہ کرفیو لگا کے آئین کا خلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، جو ان سے بگڑ نہیں پائے گا. کوشش کے باوجود بھی یہ وہ نہیں کر پا رہے. اس لمحے تک ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو مل کر انہیں 2/3 میجارٹی کے منصب پر فائز کر سکے. مولانا فضل الرحمان کے آس پاس پھر رہے ہیں، یہ کوئی پاگل ہے؟ ایک اتنا حق مارا ہوا ہے ایک شخص جس نے ساری زندگی محنت کی ہو کہ میں نے قصر صدارت میں بصیرت صدر پاکستان جا کر بیٹھنا ہے، اور یہ موقع آیا ہو جب وہ 100% سمجھ رہا تھا کہ اب میں صدر پاکستان ہوں، تو کہہ دیا گیا. نواز شریف نے بھی کہہ دیا، سارے اکٹھے تھے. آصف علی زرداری ضرور اس میں شامل تھا کہ یار اس مولانا کو باہر رکھواؤ. میں نے پچھلے ولاگ میں کہا کہ شرط یہ بھی رکھی نواز شریف نے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہمارے قریب نہیں پھٹک دینا، یہ ہمیں تنگ کرے گا، یہ نیوسنس پھیلائے گا، یہ ہمیں جو چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دے گا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اگر مجھے پتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی پتا ہے. بڑا کینہ پرور ہے مولانا، ہونا بھی چاہیے، وہ نہیں چھوڑے گا انہیں. 1% چانس ہے، چونکہ مولانا میرے نزدیک سر تپا ایک دنیا دار آدمی ہے. خلیے پہ نہیں جانا، نہ شانے پہ پڑے اس صافے پہ جانا ہے آپ نے، نہ کسی واز پہ جانا ہے، نہ ان کی زبان سے ادا شدہ کسی آیہ قرآنی پہ جانا ہے، یا کسی تاریخی اسلامی ریفرنس پہ جانا ہے، یا کسی حدیث کی تلاوت پہ جانا ہے. نو، مولانا جو بھی کریں گے دنیاوی پیمانوں پر نفع اور نقصان تول کر فیصلہ کریں گے. وہ شرع کے خلاف ہو یا حق میں، کوئی تعلق نہیں ہے مولانا کو اس سے. ایک عملیت پسند آدمی ہے مولانا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 1% امید رکھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ دے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، اور یہ کالک اپنے منہ پہ ملے گا. ہاں، بگائے گا، تھکائے گا انہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی سکرین پہ کسی ایک ولاگ میں نے کہا تھا، دل کی بات کہی تھی،
اور دل جو کچھ بھی ہے دل کے بارے میں خیال آتے رہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ سنتے تھے. اب یقین جانے کہ میرا یہ تعلق سنتا ہوں چونکہ میرے دوست ہیں ہر قماش ہر طبع ہر فطرت کے. تو دوست بتایا کرتے تھے کہ ایک ہیرا منڈی جب عروج پہ ہوا کرتی تھی, جب یہاں رقص و سرود کی محفلیں جمع کرتی تھی, کوٹھے آباد تھے, تو ان کا ایک پنچ تھا, قبیلے کا سردار تھا. اگر کسی پیشہ ور گھرانے کو کسی سے شکایت ہوتی تھی تو وہ اس پنچ کا نام تھا, سارے اسے سنا ہے کہ ماما کہتے تھے, ماما مودا. اور جب میں سیاسی کردار دیکھتا ہوں تو عرفان صدیقی کا بوتھا میرے قشرہ دماغ پہ ابھر آتا ہے کہ ماما مودا ایسے ہوگا. اتنا بے حیا, اتنا خوف خدا سے دور, کوئی تلاش کیے ہی ملے گا, آتے جاتے آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا, جس کے اندر خوف خدا نام کی چیز ہی کوئی نہ ہو, سر سے لے کر تلووں تک غرض کا بندہ ہو. وہ ایک پٹواری کا بیٹا ہے, اسکول ماسٹر ہے, وہ لکھنا آتا ہے اور قلم سے غلاظت پھیلاتا ہے صفحات پر, اور اب یہ ٹی وی اسکرین پر آ کر اب لسانی غلاظت پھیلا رہا. وہ کہتا ہے کہ آج کہہ رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی تو سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں. تو ہے تجھ پہ عرفان صدیقی, چند روزہ زندگی ہے, کچھ خدا کا خوف کرو. مولانا نے بڑی خوبصورت بات کی, بہت ذہین فتین آدمی ہے مولانا, بہت ذہین فتین آدمی. اس نے کہا جب 18ویں ترمیم آپ نے کرانی تو 9 ماہ آپ نے لیے, 9 مہینے لیے تھے. 9 ماہ, 8 نہیں کہے, 10 نہیں کہے, 11 نہیں کہے, 9 ماہ لگتے ہیں حمل کے ٹھہراؤ سے لے کر بچے کی پیدائش تک. آپ نے پورا عرصہ گزارا اور اب آپ ہمیں 9 گھنٹے بھی نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں جی یہ اسے تسلیم کرے اور آئے بیٹھ کے کرے. 9 دن تو ہمیں چاہیے, یا 25 کے بعد کر لیں گے. 25 تاریخ ان پر موت بن کر کھڑی ہے سر کے اوپر کہ کہیں منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ آ جائے. حالانکہ مجھے امید رکھنی چاہیے کہ وہ بے انصافی کرے یا کسی طرف ٹلٹ کرے یا کسی کا سہولت کار بنے, نہیں بننا چاہیے. لعنت ہے ایسے جج پہ جو کسی کا بھی سہولت کا انصاف کرے, انصاف نہ کرے تو پھر بھی لعنت. تو سب سے بڑا سوال جس کی وجہ سے یہ ملک اور قوم تباہی کے دھانے پر لا کھڑی کی گئی ہے, وہ ہے اس ناجائز حکومت کا قیام. فارم 45 اور 47 ان کا تقابل اور پھر فیصلہ. تو میرے شہر کا ایک اخلاق باختہ سا ہے, بڑے آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی بندہ اقتدار میں آ جائے کو باشرف ہو جاتا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. باشرف وہ ہوتا ہے جو کسی مسند پہ, کسی مقام پہ پہنچ کر یہ ثابت کرے کہ وہ قابلیت کے لحاظ سے, لیاقت کے لحاظ سے, اخلاقیات کے لحاظ سے, پرنسپلز کے حوالے سے وہ واقعتاً اس کا اہل ہے. ویسے تو یہاں اگر آپ تاریخ دیکھیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی, تو ایسے لوگ شہنشاہی اور بادشاہت پر براجمان رہے ہیں کہ ان کے کریکٹرز کیا تھے کہتے ہوئے بھی. تو وہ خواجہ اعظم نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ شروع ہو جائے گا. وہ ہوگا انشاءاللہ. ہوائیں پیغام دے رہی ہیں, در و دیوار کہہ رہے ہیں. وہ فیض نے کہا تھا کہ اگر اندھیرا گھپ اور گہرا ہو رہا ہے تو مت ڈرو, اسے مزید گہرا ہونے دو, اور پھر یہ یقین کرو جب سیاہپن اپنے اخیر پر پہنچ جائے کہ اس کے بطن سے ایک روشن سورج طلوع ہوگا. روشن سورج طلوع ہو کر رہے گا, لیکن اس کے لیے فطرت کے کچھ قوانین, کچھ اصول ہیں, کچھ تقاضے. 15 اکتوبر ڈی چوک, ہر شخص لیڈر ہے. عمران خان کے بعد ہر فرد لیڈر ہے جو تبدیلی چاہتا ہے, جو اس ظلم, ستم اور بے انصافی کا خاتمہ چاہتا ہے. نکلو اپنے گھر سے, کیوں ڈرتے؟ ڈر ایک بیماری ہے, نکال کے رکھ دیجئے ڈر اور خوف کا کانٹا اپنے ذہن اور دل سے. تو پھر دیکھیے آپ کے تو پیروں کی تھاپ اور چاپ سے یہ لوگ لرز کے رہ جائیں گے. ذرا نکل کے تو دیکھ. یہ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اب 2 ایشو ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ عمران خان کی صحت بہت خراب ہے, وہ پرعزم ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, لیکن اسے دوائی میسر نہیں. ان کے ہاتھوں سے دوائی کیسے کھائے؟ اگر زہر دے دے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ملاقاتوں پہ پابندی ہے کہ ہم آئینی ترامیم نہیں, یعنی آئین کا ستیہ ناش کرنے کا موقع چاہتے ہیں. نکلیے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ آئینی ترامیم سے مراد کیا ہے, اس سے یہ لینا اور وصول کیا کرنا چاہتے ہیں, تو خدارا کسی سمجھنے والے سے ذرا سمجھ لیں. تاریکی پھیل جائے گی اس ملک اور معاشرے کے اندر. انصاف کا جنازہ اٹھے گا, انصاف دفن ہوگا اور منو مٹی ڈال دی جائے گی اس کے اوپر. آپ کا اور میرا کچھ نہیں رہے گا اس ملک کے اندر, نہ میری اور نہ آپ کی نسلوں کا, اگر یہ آئینی ترامیم منظور کر لیں. چاہتے کیا ہے؟ قاضی فائز گیا, ایکسٹینشن گئی, اب یہ چاہتے ہیں کہ اس غلیظ شخص کو
اس بدباطن کو آئینی عدالت قائم کر کے اس کا سربراہ بنا دیا جائے۔ جو کچھ ابھی تک اس نے کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر وہ سو کالڈ آئینی عدالت، یعنی آئینی عدالت نہیں، آئین کی قاتل چنڈال چوکڑی آپ نے بننے دی تو یہ فنڈامنٹل رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ایک تو آپ کو اٹھنا ہے اس ظلم کے خلاف جو آئینی ترامیم کے نام پر آپ اور میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا اب آپ کو اٹھنا ہے اور ضرور اٹھیے گا، نکلنا ہے اور ضرور نکلیے گا۔ 15 اکتوبر کو اپنے اپنے گھروں سے نکلیے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کامیابی ملے گی آپ کو ڈی چوک کی طرف، نہیں تو اہل کوفہ کی طرح پچھتاتے رہو گے آپ۔ ملتے رہیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔